السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون۔ اور پھر ایک دن قارون اپنے قوم کے لوگوں کے سامنے بڑے ٹھاٹ باٹ سے نکلا۔ جو لوگ دنیاوی زندگی کے طلبگار تھے، دنیا پرست تھے، وہ کہنے لگے کہ کاش ہمیں بھی وہی کچھ مل جاتا، وہی کچھ میسر ہوتا جو قارون کو دیا گیا، اور وہ بڑا ہی نصیبوں والا ہے۔ مگر جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے کہ جو شخص ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو ان کے لیے اللہ کے ہاں جو ثواب ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے، اور وہ ثواب صبر کرنے والوں کو ہی ملے گا۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ القصص سورہ نمبر 28 اور اسی سورت سے آیت نمبر 79-80 یعنی 79 اور 80 یہ دو آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، جیسا کہ ترجمہ سے آپ نے اندازہ لگایا، انومان لگایا کہ یہ جو باتیں چل رہی ہے وہ قارون کے تعلق سے ہی ہے۔ قارون کے تعلق سے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو قارون کا ذکر یہاں پر آیا ہے، اگرچہ وہ مکہ والوں کو بتلانے کے لیے آیا ہے، کیونکہ مکہ والوں کو اپنی سیاست، سماج و معاشرے پر اپنی چودراہٹ، لوگوں کے درمیان اپنا مضبوطی سے ہولڈ، اور پھر ان کی جو معیشت تھی، جو ان کا جو کاروبار تھا، اور کاروبار سے ملنے والے جو دولت کے ریل پیل تھے ان کو زیادہ پسند تھے، اور اس کے مقابلے میں انہوں نے اسلام کو ہیج سمجھا، اور یہ سمجھا کہ اگر ہم نے اسلام کو قبول کیا اور مسلمانوں کے ساتھ اسلام کی اتباع کرنا شروع کر دیا تو ہم دھیرے دھیرے زوال کی طرف چلے جائیں گے۔ یہ ان باتوں کی نصیحت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کا ذکر یہاں پر کیا ہے۔ لیکن یہ جو قارون کا ذکر ہے، اس سے ہر انسان کو، بلکہ ہر مسلمان کو اس سے بہت کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کے راہ کو اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ کامیابی و کامرانی سے ہمکنار کر دے گا، سر بلند کر دے گا۔ اگر ایسی سوچ کے ساتھ دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ دنیا کی جو ذلت ہے وہ تو ہے ہی، آخرت کی ذلت بھی مقدر بن جائے گی۔ ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دنیا کی کامیابی ہو یا آخرت کی کامیابی ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ ہم نے کل بھی بتلایا تھا کہ بہت سارے ایسے عقل مند لوگ جو اپنی عقل مندی کا جو ہے نا ڈھنڈورا لوگوں میں پیٹتے ہیں، لیکن زندگی گھسٹتے چلی گئی لیکن کچھ بھی ہاتھ نہیں مل پایا۔ کیونکہ اگر اللہ نے آپ کے مقدر میں، ہمارے مقدر میں جو دیا ہے، اگر اللہ نے ہمارے مقدر میں دیا ہے تو وہ ملے گا، اور اگر اللہ نے ہمارے مقدر میں نہیں دیا ہے، کتنا بھی چوتر رگڑ لیجئے کچھ نہیں ملنے والا ہے، کتنا بھی اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کر لیجئے کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے۔ یہ جو خیال ہے آج کے ڈیٹ میں بھی مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ مسلمان میں آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اگر کامیابی چاہیے تو دنیا کے راستے پر چلیں گے، چلو ایک آدھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو اور نبی کے فرمان کو قربان کر بھی دے تو نو پرابلم، چلو کر لیں گے، اور دنیا کی کامیابی کو لینے کے لیے لپکتے رہتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے بھی اس میں بڑی نصیحت ہے، ان لوگوں کے لیے بھی نصیحت ہے یہاں پر جو لوگ دنیا کی زندگی میں اپنی شان و شوکت اور اپنے ٹھاٹ باٹ اور اپنی ہولڈ اور اپنی پکڑ کا لوگوں کے سامنے مظاہرہ کرتے ہیں، دیکھو ہمارے پاس اتنا ہے، ایسا ہے، ویسا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے بھی یہاں پر بہت زیادہ نصیحت ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، فخرج علی قومہ فی زینتہ، اور پھر ایک دن قارون اپنے قوم کے لوگوں کے سامنے بڑے ٹھاٹ باٹ سے نکلا۔ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، جو لوگ دنیاوی زندگی کے پرستار تھے، دنیاوی زندگی کے طلبگار تھے، جو لوگ دنیا پرست تھے، وہ لوگ کہنے لگے، کیا کہنے لگے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش جیسا قارون کو ملا ہے ہم کو بھی مل جاتا ہے۔ اب یہ ہے نا، روڈ شو کرتے ہیں ہاتھ دکھاتے ہوئے لوگوں کے سامنے، کرتے ہیں نا بہت سارے لوگ، بہت سارے نیتا گن کرتے ہیں نا، ہم روڈ شو کرتے ہیں، آگے 25 گاڑیاں چل رہی ہے، پیچھے 25 گاڑیاں چل رہی ہے، اپنی جو گاڑی ہے بالکل سجی ہوئی ہے اور تمام لوگوں کے سامنے ایسے ایسے چل رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے قارون بھی نکلا تھا، قارون بھی بالکل اسی طرح سے نکلا تھا۔ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ پیچھے کچھ گھڑ سوار
پیچھے گھڑ سوار ان کے خادم تھے جو بہت دور تک تھے، اور بیچ میں جو ہے قارون کی سواری بالکل سجی سمری تھی، اور اس کے آگے جو ہے اس کے خادموں کی ایک لمبی قطار تھی جو اس کے آگے پیچھے دونوں کور کر رہے تھے، اور بیچ میں قارون اپنے پورے قوم کے لوگوں کے درمیان ہاتھ ہلاتے ہوئے نکل رہا ہے پورے ٹھاٹ باٹ سے۔ اللہ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے، فخرج علی قومہ فی زینتہ، قارون جو ہے وہ اپنے قوم کے درمیان بڑے ٹھاٹ باٹ سے نکلا۔ تو قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، تو جو لوگ دنیاوی زندگی کے طلبگار ہوتے ہیں، ایسے لوگ جو اس وقت تھے، ان لوگوں نے کہا، کیا کہا؟ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش جو قارون کو ملا ہے ہم کو بھی مل جاتا۔ حالانکہ یہاں پر یہ سوچنا چاہیے کہ اس طرح سے ٹھاٹ باٹ کا مظاہرہ کرنا یہ وہ متکبرانہ مظاہرہ ہے جس کو ہمارا رب کبھی بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ اس کے لیے آپ کوئی ایکسکیوزز نہیں دے سکتے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اس طرح کے ٹھاٹ باٹ کا جو مظاہرہ ہے اصل میں یہ وہی متکبرانہ مظاہرہ ہے جس کو ہمارا رب کبھی معاف نہیں کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو اس کے انجام تک پہنچا کر کے چھوڑتا ہے۔ آگے آپ سنیں گے کہ پھر قارون کے ساتھ بھی وہی حال ہوا۔ اللہ نے اس کا جو حشر کیا ہے بہت جلد آپ کے سامنے آئے گا، جو انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے درس میں پیش کریں گے، درس قرآن میں۔ تو یہاں پر وہ اپنے قوم کے سامنے جب پورے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ اپنی طاقت، اپنی شان و شوکت، اپنی قوت، اپنی دولت، اپنے ہولڈ اور اپنے پاور کا مظاہرہ کرتے ہوئے نکلا، تو کچھ ایسے لوگ بھی دنیا میں ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ کامیابی کی یہی انتہا ہے، بس یہاں پر پہنچ کر کے انسان بڑی کامیابی کو پہنچ گیا۔ ہمیشہ یاد رکھیے، عاجزی، انکساری اور اپنی کامیابی کو بالکل چھپا کر کے، یہ اصل میں اسلامی حکم ہے۔ جب وقت آئے دیجیے اللہ کے راستے میں، نو پرابلم۔ جب وقت آئے غریبوں کا، مسکینوں کا سپورٹ کیجیے، لیکن کبھی بھی شان و شوکت کا اظہار نہیں ہونا چاہیے، نہ ہمارے کیریکٹر سے، نہ ہماری ایکٹیویٹی سے، نہ لوگوں پر رعب جھاڑتے ہوئے۔ کبھی بھی ہم کو ہمارے طاقت و قوت کا یا ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نوازا ہے اس کا اظہار اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ اظہار ہمارے جسم کے کپڑے سے ہونا چاہیے، نو پرابلم۔ جو ہم برتنے والی چیزیں اس سے ہونا چاہیے، یہ شریعت کا تقاضا ہے۔ جو ہم کھاتے پیتے اس سے ہونا چاہیے، لیکن اس طرح کا اظہار اللہ تبارک و تعالیٰ قطعاً پسند نہیں فرماتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اسی کو کامیابی کا معیار سمجھتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ جو وہاں پر موجود تھے، اس نے جب قارون کو دیکھا تو تمنا، کاش ہم بھی اس کی جگہ پر ہوتے۔ لیکن آپ کو آگے پتا چلے گا کہ جو لوگ کاش کہنے والے تھے وہ لوگ پھر بعد میں اللہ سے معافی مانگنے لگے، کاش میں قارون کی طرح سے نہ ہوتا۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بتلایا ہے، یہ جو آیات ابھی گزر رہی ہے، کل جو آیات آپ کے سامنے پیش کریں گے، ان آیتوں میں اللہ نے بتلایا کہ یہی کاش کہنے والے لوگ جو قارون کو دیکھ کر کے کہہ رہے تھے کہ کاش قارون تو بڑا نصیبوں والا ہے، مجھ کو بھی اتنا مل جاتا، لیکن جب قارون کا انجام ہوا اور یہاں پر چلتے چلتے اور اسی علاقے میں انہی لوگوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کو اور اس کے پورے دولت کو زمین کے اندر دھسا دیا، تو اس کو دیکھ کر کے لوگوں نے کہا کہ اچھا ہوا کہ میں قارون کی طرح سے نہیں تھا۔ آگے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ان باتوں کو۔ تو جن لوگوں کو دنیاوی زندگی کی بڑی چاہت ہوتی ہے، جو دنیا پرستی میں بالکل لت پت ہوتے ہیں، ایسے لوگوں نے جب قارون کو دیکھا تو کہا کہ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہم کو بھی وہی ملتا جو قارون کو ملا، انہ لذو حظ عظیم، یہ بڑا نصیب والا ہے۔ یہاں پر رک کر کے ایک بات سمجھ لیجئے، آپ کو جو اللہ نے دیا ہے وہی آپ کے لیے مناسب ہے، جو آپ کو اللہ نے دیا ہے وہی آپ کے لیے مناسب ہے، جو مجھ کو میرے رب نے دیا ہے وہی میرے لیے مناسب ہے۔ رب العالمین جانتا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے، کتنا دینا ہے، کیسا دینا ہے، وہ کس لائق ہے، رب العالمین جانتا ہے ان باتوں کو، اس کے لیے کیا مناسب ہے۔ ہم نہیں جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا مناسب ہے، ہمارے رب کا جو فیصلہ ہمارے لیے ہوتا ہے وہی ہمارے لیے اصل میں مناسب ہوتا ہے۔ یہاں پر ان باتوں کے ضمن میں ہم سمجھانا چاہتے ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب دنیا پرستوں نے ایسا کہا کہ کاش ہم کو بھی قارون جیسا مل جاتا، یہ تو بڑا نصیبوں والا ہے، وقال الذین اوتوا العلم، تو جن لوگوں کو علم دیا گیا، یہاں پر علم دیا گیا سے مراد جن کو علم شریعت دیا گیا ہے، اس سے علماء کرام کی شان اور ان کا مقام واضح ہوتا ہے کہ علماء کرام ہر دور میں بڑی ہی عزت اور بڑی بزرگی والے ہوتے ہیں، جن کا ذکر خیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے مقامات پہ کیا ہے
یہاں پر وقال الذین اوتوا العلم سے مراد وہ لوگ جن کو شریعت کا علم دیا گیا، جن کو معلوم ہے کہ دنیا کی زندگی میں چاہے کتنا بھی مل جائے، آخرت کے مقابلے میں اس کی کچھ بھی حقیقت اور کچھ بھی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں ویسے ہی ہے جیسے سمندر کے اندر سوئی ڈالا جائے اور سوئی کے ساتھ جو پانی آئے گا وہ سمندر کے مقابلے میں، ابھی سمندر میں سوئی ڈالیں گے نکالیں گے تو کتنا پانی آئے گا؟ خالی بھیگا ہوا ہوگا، اتنا ہی ہوگا نا، خالی تر ہوگا، بس وہی ہے دنیا اور اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو جن لوگوں کو شریعت کا علم دیا گیا ان لوگوں نے کہا ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، ہائے افسوس، جن لوگوں کو علم دیا گیا وہ کہنے لگے کہ بڑی افسوس کی بات ہے تم لوگوں کے اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بدلہ رکھا ہے آخرت میں اور جو اجر و ثواب رکھا ہے ان لوگوں کے لیے جو نیک عمل کریں گے اور اس پر قائم و دائم رہیں گے، وہ چیز اس سے کہیں بہتر ہے، اور اتنا بہتر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا ہے۔ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، حدیث قدسی ہے، صحیح البخاری کتاب احادیث الانبیاء حدیث نمبر 3244 نمبر کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے اعدت لعبادی الصالحین، جو میرے نیک بندے ہیں ان کے لیے ہم نے تیار کر کے رکھا ہے جنت میں مالا عین رأت، ایسی نعمتیں جن کو کبھی کسی آنکھ نے دیکھا بھی نہیں ہوگا، جنت میں ایسی نعمتیں ہوں گی، ولا اذن سمعت، اور ایسی نعمتیں ہوں گی جن کے بارے میں کسی کان نے سنا بھی نہیں ہوگا، ولا خطر علی قلب بشر، اور ایسی نعمتوں کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، کوئی امیجنیشن بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر اسی بات کو اہل علم نے کہا، وہ کہنے لگے کہ جو شخص ایمان لائے اور نیک عمل کرے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ثواب ہے وہ اس سے زیادہ بہتر ہے، اس کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور یہ کس کو ملنے والا ہے؟ اللہ نے آگے مزید فرمایا کہ اہل علم نے کہا یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا ولا یلقاها الا الصابرون، اور یہ صرف صبر کرنے والوں کو ملنے والا ہے، دوسرے لوگوں کو نہیں ملنے والا ہے۔ صبر کرنے والوں کو ملنے والا ہے، کیا مطلب؟ صبر کرنے والوں کو ملنے والے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پابندی کے ساتھ اپنی زندگی میں جو امپلیمنٹ کرے اور اس پر عمل کرتے ہوئے جو اس کو تکلیف آئے اس پر صبر کرے، یہ اصل میں صبر کرنے والا ہے۔ زندگی بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی حلال کمائی پر صبر کرے، وہ اصل میں صبر کرنے والا ہے۔ اللہ کے راستے میں جو تکلیف پہنچے پورے خندہ پیشانی کے ساتھ اس پر صبر کرنے والا اصل میں وہ صبر کرنے والا ہے۔ ایسے صبر کرنے والوں کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اجر و ثواب سے نوازے گا جن اجر و ثواب کے مقابلے میں قارون کا خزانہ اور اس کی نعمت کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کے انجام کو بھی دکھلایا ہے، بتلایا ہے، اپنے کلام میں بیان فرمایا ہے، جس کو انشاءاللہ کل ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا